اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ تفسیر قرآن مجید کی کلاس کا آج ہمارا پہلا سبق ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ لا ریب المقدس کتاب ہے جو حضرت جبرائیل امین کے ذریعے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، محفوظ ہے اور تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے، قیامت تک باقی رہے گی۔ اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، نہ اس کے اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہو رہا ہے اور اختتام سورہ الناس پہ ہوتا ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کا آغاز کرتے ہوئے تعوذ اور تسمیہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تعوذ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم مردود۔ مطلب یہ کہ میں شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ جب ہم قرآن پاک کا آغاز کرتے ہیں تو تعوذ پڑھتے ہیں۔ مقصد تعوذ پڑھنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک مولا ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، تاکہ تیری مدد کے سہارے شیطان مجھے دین و دنیا کے کسی کام میں نقصان نہ پہنچا سکے، اور جو کام کرنے کا تو نے مجھے حکم دیا ہے یہ مجھے اس سے روک نہ سکے۔ شیطان یہ انسان کا دشمن ہے اور یہ ہر اچھے کام سے انسان کو روکتا ہے اور برا کام کرنے کی طرف انسان کو ابھارتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے خلوص نیت کے ساتھ، تو پھر شیطان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی مدد بندے کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اس اعتبار سے کوئی قرآن پاک کی آیت نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے اسے پڑھنا لازمی ہے کہ یہ سورہ فاتحہ شریف سے پہلے لکھی ہو، بلکہ یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 98 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگو تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے پناہ مانگو، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ تو یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 98 ہے، جسے ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے طور پر جب بھی قرآن پاک کا آغاز کرتے ہیں، چاہے سورہ فاتحہ سے شروع کریں یا کسی اور مقام سے، تو پہلے ہم اسے پڑھ لیتے ہیں۔ اور قرآن مجید سورہ الاعراف کی آیت نمبر 199 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگیے، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی پہلی رکعت میں، چاہے ہم امام کے ساتھ ہوں یا اکیلے ہوں، سورہ فاتحہ شریف کے بعد اعوذ باللہ اس کی قرات کرتے ہیں، اور یہ کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع، الرحمن جو بہت ہی زیادہ رحمت فرمانے والا، الرحیم اور انتہائی مہربان ہے۔ بسم اللہ در حقیقت ایک دعا ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے کہ ہر اچھا اور فائدہ بخش کام کرنے سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے مدد طلب کر لو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اس کے ناموں کے ساتھ جو بہت رحمت فرمانے والا اور رحمان ہے۔ رحمان اور رحیم یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ کا ذاتی نام تو ایک ہی ہے اللہ، صفاتی نام بے شمار ہیں جن میں رحمان اور رحیم بھی ہیں۔ رحمان کا معنی ہے وہ نعمت فرمانے والا کہ جو رحمت کی انتہا تک پہنچے، یعنی بے حد و بے حساب اپنے بندوں کے اوپر رحمت فرمائے، اور رحیم ہے مہربان۔ دین اسلام نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ ہم ہر اچھے کام سے پہلے اللہ کا نام لیں، بسم اللہ پڑھیں، اللہ سے مدد طلب کریں۔ سورہ فاتحہ سے پہلے جو بسم اللہ شریف لکھی جاتی ہے یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، یہ برکت کے لیے ہے۔ سورہ النمل کی آیت نمبر 30 کا حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں پہ اس کا ذکر ہے۔ امام جب قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے نماز کے اندر تو اس وقت بسم اللہ شریف اونچی آواز کے ساتھ نہیں پڑھتا، یعنی جب سورہ فاتحہ پڑھنے لگے تو اس سے پہلے۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر
99 ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، حضرت ابوبکر کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، لیکن میں نے کسی کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ تو ہماری یہ عادت ہونی چاہیے کہ کوئی بھی کام کریں تو اس سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں تاکہ برکت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔